اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، اس سال کا بھی سالانہ اجتماع اپنی تکمیل کو پہنچا۔ الحمدللہ بہت سے طالبان حق سیراب ہوئے، اللہ کے بندوں تک اللہ کریم کی بات پہنچی۔ اللہ کریم ان کافشوں کو قائم رکھے اور تشنگان حق کی سیرابی کا اہتمام فرمائے رکھے۔ وہ قادر ہے، جو ہوتا ہے اسی کے کرنے سے ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا اسے وہی روک دیتا ہے۔ ایک ضروری بات عرض کرنا تھی، میں نے احباب سے کہی بھی، میں نے کیا کہا انہوں نے کیا سمجھا، پھر انہوں نے جو لکھا سمجھا کیا، لکھا کیا، پھر وہ المرشد میں دیا گیا تو بات کچھ سے کچھ ہو گئی۔ اور یہ ہوتا ہے، بعض اداروں میں کورس بھی کرائے جاتے ہیں کہ 10-12 بندوں کو فاصلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، ایک بندے کو ایک جملہ کہتا ہے، اس نے دوسرے کو کہنا ہوتا ہے، اس نے تو آخر جانے تک ساری بات بدل جاتی ہے۔ اور سننے والا اپنی شعور کے مطابق سنتا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے، اور اپنی قوت بیان کے مطابق آگے بیان کرتا ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ بہت سے احباب خواتین و حضرات ای میل میں بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں بیعت کیا جائے، 4 5 6 کم و بیش روزانہ ہوتے ہیں، کسی دن نہیں بھی ہوتے، لیکن عموماً 4 5 6 افراد، اور پھر دنیا کے مختلف گوشوں سے ہوتے ہیں۔ کچھ ملک میں جو لوگ ہیں آ جا نہیں سکتے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، تو وہ بھی ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں، کبھی کبھی 10 12 کبھی 20 بھی ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سب کے لیے عرض کیا تھا کہ جو لوگ ای میل پہ بیعت کرتے ہیں، تو چونکہ یہاں معاملہ صرف بیعت ہو کر ختم نہیں ہو جاتا۔ بیعت تو ایک معاہدہ ہے کہ آپ جو کہیں گے اگر وہ دین کے خلاف نہیں ہوگا تو میں ضرور اس پر عمل کروں۔ یہ ایک معاہدہ ہے بیعت تو، کیونکہ بیعت کا مطلب ہے بک جانا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا، شاید آج یہ بات میری زبان سے پہنچ جائے، ریکارڈنگ پہنچ جائے، کہ جو لوگ ای میل کے ذریعے بیعت کرتے ہیں یا خط کے ذریعے، خط بھی آتے ہیں ڈاک میں بھی کرتے ہیں، تو بیعت پہ بس نہ کر جائیں۔ انہیں چاہیے کہ اگر یہاں تک آ سکیں تو ضرور آئیں، نہیں تو ان کے قریب جو بھی مرکز ہے جہاں ذکر ہوتا ہے، جو بھی دوست ہیں ان سے ملیں اور ذکر سیکھیں اور باقاعدہ اس پہ محنت کریں، کیونکہ صرف بیعت ہونا مقصد نہیں ہوتا۔ بیعت ہو کر کرنا کیا ہے، مقصد وہ ہوتا ہے۔ بیعت تو ایک معاہدہ ہے کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، اور اس میں شرط صرف یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ شریعت کے خلاف، اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، نہ حکمران کی نہ پیر کی۔ تو ان احباب سے میری یہ گزارش ہے، میں نے آج پھر اس کی وضاحت کر دی، کہ جو ای میل یا پوسٹل لیٹر میں بیعت کی درخواست بھیجتے ہیں اور وہ بیعت
کر لیا جاتا ہے انہیں چاہیے کہ مزید آگے جہاں بھی قریب تر ساتھی ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہر شہر میں ہر قریے میں موجود ہیں ذکر کرنے والے لوگ، باہر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ اب تو الحمدللہ دنیا کا شاید کوئی ملک ہو جہاں نہ ہوں، تو ان ساتھیوں سے مل کر وہیں ذکر سیکھ لے اور محنت کرے، اللہ اسے وہیں اپنے انعامات سے نوازے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا ساتھیوں کو، المرشد میں چھپا بھی، لیکن شاید میں نے کیا کہا تھا، چھپا کیا کو سمجھ نہیں آئی، مجھے بھی نہیں آئی۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے تو ہمارا پہلا اجتماع سالانہ 1961 میں ہوا تھا۔ ہمارا بار زمینوں پر ایک ڈیرا ہے جنگل بیابان میں، اور کافی پہاڑی چڑھ کر اوپر پلاٹ ہوا، اس پلاٹوں میں وہ ڈیرا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا وہ مقام پسند تھا، گرمیوں میں ہوائیں چلتی ہیں، موسم بہتر رہتا ہے، بلندی پہ ہے۔ تو حضرت تشریف لائے تو 61 میں آپ نے فرمایا کہ اب مجھے رہنا تو 2-3 ہفتے ہے، تو کیوں نہ ساتھیوں کو بلا لیا جائے۔ ضرور بلا لیں۔ تو مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ جو پہلا اجتماع حضرت نے کیا تھا اس میں 15 ساتھی آئے۔ تو اس وقت اس جنگل بیابان میں 15 لوگوں کا انتظام کرنا بھی کار دارت تھا۔ پانی جوہڑوں کا ہوتا تھا، پھر جنگل میں ڈیرے پر اتنی چارپائیاں، اتنے بستر، اتنے برتن وہ بھی نہیں ہوتے تھے، نہیں پتہ کہاں سے پورے ہوئے، کیسے ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ 61 کا اجتماع وہاں ہوا۔ بنیادی پہلے اجتماع میں 15 ساتھی تھے، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اگلے سال 62 میں بھی وہیں ہوا۔ یہ 15 دن کا تھا پہلا، دوسرا کچھ حضرت نے بڑھا دیا، شاید 3 ہفتے کا تھا، وہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے، مدت کی بات ہے۔ میں اس وقت سکول میں پڑھایا کرتا تھا۔ 63 میں میرا تبادلہ ڈلوال ہو گیا، اور میں 1 سال ڈلوال سکول میں پڑھاتا رہا۔ 63 کا اجتماع بھی ڈلوال میں ہوا، کہ اللہ نے مجھے سعادت بخشی اور حضرت وہیں تشریف لائے اور وہیں اجتماع۔ 64 میں واپس نورپور آ گیا، تو 64 کا اجتماع نورپور منعقد ہوا، حضرت تشریف لائے، احباب بھی آئے، اور 1 سال کا اجتماع وہاں ہوا۔ 65 سے اجتماع منارہ منتقل ہو گیا، اور 65 سے 80 تک منارہ سکول میں اجتماع ہو گیا۔ ابتدائی طور پر اتنے ساتھی ہوتے تھے کہ ایک بہت بڑا سا ہم نے رکھا ہوا تھا ٹوکرا، بڑا چھابے کی شکل کا، تو اس میں ارد گرد روٹیوں سے بھر کر اس درمیان میں ایک بہت بڑی ہانڈی بنا کر رکھ دیتے، تو وہ میں گھر سے سر پہ اٹھا کے لے آیا کرتا تھا سکول میں، تو صبح شام اس طرح چلتا تھا۔ پانی مسجد میں نورپور سے منگوانا پڑتا تھا، اپنے ٹرک لگاتے ڈرم بھر کے لے آتے، تو اس طرح سے گزارا ہوتا رہا۔ 65 سے 79 تک منارہ سکول میں اجتماع ہوتا رہا۔ سکول کیونکہ ہمارے محلے کے اندر ہی تھا، ساتھ ہی گھر سے 100-2 گز کے فاصلے پر چلتا رہا کام۔ 80 میں غالباً پہلا اجتماع یہاں ہوا،
79 میں 78-79 میں بنیاد رکھی گئی اور 80 میں پہلا اجتماع یہاں ہوا. یہ لائبریری چھتی ہوئی تھی. یہ کمرہ حضرت جی کا ہوتا تھا, یہ چھتا ہوا تھا, اور ایک کمرہ اس طرف جو خواتین کے تصرف میں اس پر چھت تھی. باقی صرف بنیادیں تھیں 80 کے اجتماع میں مسجد میں. اب یہیں بیٹھ کر ساتھی ذکر کرتے تھے. یہاں باہر میرا ایک گراج ہوتا تھا, دفتر تھا میرا یہاں کوئلے کی بزنس کا, اور ایک گاڑیوں کا گراج ہوتا تھا. اس گراج میں ہم نے تنور لگا لیا کہ بادل بارش بھی آتا ہے تو وہیں کھانا پکتا. اور 80 سے یہاں شروع ہوا الحمدللہ. اب بھی 115 کا اجتماع, 80 سے 15 تک 35 سال اجتماع کو یہاں بھی ہو گیا. وہ بات جو 1 2 3 بندوں سے شروع ہوئی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مقامی ساتھی 3-4 ہوا کرتے تھے جو گارڈ کی ڈیوٹی بھی دیتے تھے. تو صرف وہ 4-5 ساتھی حلقے ذکر میں تھے یا حضرت جی خود تھے. ان 4-5 میں سے بھی 2 ساتھی جو تھے وہ فنا بقا تک ان کے مراقبات بھی تھے اور انہیں مشاہدات بھی ہوتے تھے. باقی بس ساتھ ذکر کر لیتے تھے, لگے رہتے تھے. اور حضرت کا چونکہ جلسے اور مناظرے اور اس طرح کے ہوتے تھے تو وہ ساتھ پھرتے رہتے تھے اور گارڈ ڈیوٹی بھی دیتے تھے, حضرت کے ساتھ بھی رکھتے تھے. جب میں حلقے میں آیا تو اس وقت حضرت نے اعلان کیا تھا, کیونکہ یہ نظام بارگاہ رسالت مآب اور مشائخ اعظام کے تابع چلتا ہے. تو مشائخ نے حضرت کو فرمایا کہ آپ اسے عام کریں. تو حضرت نے تقریر میں, جلسے میں فرمایا کہ جسے فنا فی رسول چاہیے وہ میرے پاس آئے. تو اس وقت تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں اسے 6 مہینے پاس رکھوں گا, کھانا خود سے دوں گا, محنت کرواؤں گا اور اسے فنا فی رسول نصیب ہو جائے. تو وہ جلسہ یہیں پدراڑ میں تھا. اس کے بعد حضرت منارہ آئے, یہاں بھی بیان ہوا, پھر وسنال گئے, پھر کلر کہار گئے, پھر واپس گھر تشریف لے گئے. تو اس وقت تو ضرورت نہ ہوئی. جب حضرت واپس چلے گئے تو پھر پیچھے وہاں چکرالہ حاضر ہوئے اور حضرت نے مہربانی کی, ذکر میں شامل کر لیا, توجہ فرمائی, طریقے ذکر سکھایا. تو کسی دوسرے کے لیے عرض کیا جاتا تو اعراض فرماتے تھے کہ نہیں بھائی رہنے دو, جس میں طلب ہوگی اسے لیں گے, خواہ مخواہ کسی بندے کو کہنا درست نہیں. پھر الحمدللہ اللہ کریم نے اس نعمت کو عام کیا اور حضرت کے وصال تک تو پھر یہ ملک میں اور باہر ممالک میں بھی پھیل چکی تھی. بہت سے ممالک میں بھی ساتھی ذکر کے پیدا ہو گئے تھے اور ذکر ہوتا تھا. الحمدللہ اللہ کی عطا سے چلتے چلتے اب یہ اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ کم و بیش دنیا کے بیشتر ممالک میں اللہ کا ذکر کرنے والے ساتھی موجود ہیں.
اکثر ممالک میں باقاعدہ مراکز ہیں، جماعتیں ہیں، اور یوں یہ اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ کریم چیزوں کو بیلنس رکھتے ہیں جس سے نظام کائنات چلتا ہے۔ اگر سورج اپنے راستے سے ذرا سا بھٹک جائے تو دنیا تباہ ہو جائے، چاند اگر مقرر راستے سے تھوڑا سا ہٹ جائے تو نظام مختل ہو جائے، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ زمین اپنی گردش بدل دے تو سارا نظام مختل ہو جائے۔ تو یہ سارا لگا بندہ نظام ہے رب العالمین کا۔ جب تھوڑا سا ہواؤں کا نظام بگڑتا ہے تو طوفان آ جاتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں گرتی ہیں، بڑے بڑے درخت گرتے ہیں، ذرا سا زمین کا توازن کہیں بگڑتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں قدرت دکھاتی رہتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بنی آدم کے کردار سے ہر چیز متعلق ہے۔ تو قدرت یہ تماشا دکھاتی رہتی ہے کہ اگر تم بگڑو گے تو ان چیزوں میں بگاڑ آئے گا، پھر تم بسو گے کہاں؟ جو خوش نصیب ہیں وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور جو بد نصیب ہیں ان کے لیے ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی کردار اور گفتار میں توازن رکھا جاتا ہے۔ شروع میں جب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے حدیث شریف میں پڑھا تو دماغ الجھتا تھا کہ اگر نبی کی ضرورت ہوگی تو اللہ قادر ہے، جس نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، ایک اور نبی مبعوث فرما دے، اور بلا ضرورت نبی کے آنے کی کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی تو ہمیشہ تب آتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھنے کا کیا مطلب؟ لیکن وہ عہد آج کی طرح بے باک نہیں تھا۔ حضرات سے، مشائخ سے، اساتذہ سے حیا آتی تھی، اور کبھی یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ ہم سے تو اب عجیب و غریب پوچھے جاتے ہیں نا، اس زمانے میں اتنی بے تکلفی نہیں ہوتی تھی، تو سمجھ نہیں آتی تھی، پوچھتے بھی نہیں تھے۔ اب اس کی جا کر وجہ سمجھ آئی کہ جب انسانی کردار بگڑتے ہیں تو نظام کائنات کو متوازن رکھنے کے لیے اللہ کریم دوسری طرف کچھ لوگوں کی بہت اصلاح کر دے۔ کہ ایک طرف سے نری ظلمت آ رہی ہے تو دوسری طرف سے نور بھی اس سے زیادہ نہ آئے تو کم از کم اتنا ضرور آئے کہ اس کو بیلنس رکھے۔ ظلمت سے بربادی ہوتی ہے، نور آبادی کا سبب بنتا ہے۔ تو زمانے نے یکا یک پلٹا کھایا۔ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگ نماز ادا نہیں کریں گے لیکن رات 1 بجے تک بیٹھے رہیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر نہا کر سوئیں گے، پھر صبح 11 بجے اٹھیں گے۔ یعنی رات کو دن کے کام شروع کر دیے ہیں اور دن کو رات بنا ڈالا۔ آپ کسی بڑے شہر چلے جائیں، 11 ساڑھے 11 12 سے پہلے کوئی دکان نہیں کھلتی، کوئی بندہ بازار میں نہیں آتا۔ رات کو 2 بجے تک جاگتے رہے، صبح 11 سے 12 بجے تک سوتے رہے۔ کچھ زندگیوں کا ماحول بدل گیا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کھانے کے لیے پیسے دے کر گوشت خریدیں گے تو آگے سے حرام گوشت ملے گا، کبھی کسی نے سوچا نہیں۔ اب یہ سوچنا مشکل ہے کہ جو گوشت میں لے رہا ہوں یہ حلال ہے بھی کہ نہیں۔
اتنا مردار بک رہا ہے اس میں. اور یہ ہمارے دیہات میں تو کسی کی گائے مر جاتی، بھینس مر جاتی، کوئی کتا بلا مر جاتا، گھوڑا مر جاتا، گاؤں کے باہر پھینک دیتے اور گدھیں آ جاتی ہیں کھا پی جاتی. اب نہ کوئی مردار باہر نظر آتا ہے، نہ فضا میں کوئی گدھ نظر آتا. اب مردار پھینکا نہیں جاتا، کاٹ کے بیچا جاتا. اور لینے والوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ سود کے یا رشوت کے پیسے جیب میں لے کر حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں. جو پیسہ جیب میں ہے وہ یا سود کا ہے یا رشوت کا ہے، وہ حرام ہے، اور تلاش ہو رہی ہے حلال گوشت مل جائے. عجیب سی روش انسانی معاشرے کی. باقیوں کو چھوڑ دو، میں اپنے مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا. کافر معاشرے کو ہم دیکھیں تو وہاں کم از کم کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ میڈیکلی ہائیجینیکلی وہ درست ہوتی ہیں، یعنی صحت کے لیے مضر نہیں ہوتی، خواہ ان سے ایمان چلا جائے. لیکن جو مادی اور جسمانی صحت ہے یہاں اس کی بھی کوئی پابندی نہیں. ہمارے مسلمان معاشرے میں یا کم از کم ہمارے ملک میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں اس کی بھی جو جس کا جی چاہے بیچے اور جو جس کا جی چاہے کھائے. بچتا ہے تو بچے، مرتا ہے تو مر جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. کردار کا تعلق غذا سے علماء کے مطابق 80% ہوتا ہے. انسانی مزاج کی تربیت جو ہوتی ہے تو علماء حق فرماتے ہیں کہ 80% اثر اس پہ غذا کا ہوتا ہے، 15% اثر اس پہ گھر کے ماحول اور والدین کا ہوتا ہے، اور 5% وہ باہر معاشرے سے سیکھتا ہے. کیونکہ بچہ اکثر گھر میں ہی رہتا ہے تو والدین اسے جو غذا دیتے ہیں اس کا اثر 80% ہوتا ہے. ہم حضرت جی کے ساتھ لاہور میں تھے، اکھاڑا بوٹا مل میں مسجد تھی، اس میں اکھاڑا بوٹا مل ایک محلہ ہے لاہور کا. تو کئی دن ہمارے ساتھ ایک بزرگ رہے، ریٹائرڈ آفیسر تھے، اچھے عہدے سے ریٹائرڈ تھے. تو شکوہ انہیں یہ تھا کہ مجھے بیٹے نے گھر سے نکال دیا اور میرے پاس نہ رہنے کو جگہ ہے نہ کھانے کو. تو حیرت ہوتی تھی کہ بیٹے نے گھر سے نکالا. اب سمجھ آتی ہے، کبھی کبھی مجھے اس کا خیال اب بھی آتا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے بیٹے کو رشوت سے پالا ہو. اب حرام کھا کر جو مزاج بنا وہ ویسا ہی ہونا تھا، کیونکہ 80% مزاج کا مدار غذا پر ہے. تو غذا میں اگر مردار کھلائے جا رہے ہیں تو کردار کی کس کی توقع آپ رکھتے ہیں؟ اب ہمارا پاکستانی معاشرہ اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر آرام سے خبریں بھی نہیں سن سکتے کہ ان کے درمیان بھی لڑکیاں برہنہ ناچتی ہوئی اشتہار میں آ جائیں گی. تو عجیب سا ماحول بن گیا. کھانے میں، غذا میں رشوت، سود تو شیر مادر سمجھ لیا ہے لوگوں نے. سود مل گیا، حرام مل گیا، کردار میں ظلمت آ گئی. تو یہ ساری چیزیں مل کر تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. تو اللہ کریم دوسری طرف اپنے نام کو، اپنی ذات کو، اپنے کلام کی کیفیات کو عام کر دیتے. تو وہ اللہ کریم اس طرف اتنی روشنی کر دیتے ہیں کہ یہ نظام بیلنس ہو کر چلتا رہتا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ لا یقال اللہ اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا قیامت قائم ہو جائے.
گویا یہ اللہ اللہ اور اس کی کیفیات بقائے عالم کا سبب ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تقریر مجھے یاد ہے، خدام الدین میں چھپ جاتی تھی، تو فرماتے تھے کہ لاہوریو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری شان و شوکت سے کائنات قائم ہے، جنہیں تم کچھ نہیں سمجھتے، فقیر سمجھتے ہو، غریب سمجھتے ہو، یہ ان کی اللہ اللہ کی وجہ سے قائم ہے، تمہاری عیاشیوں سے قائم نہیں ہے۔ تو اللہ کریم یہ نعمت عام کر دیتے اور اس کو نظام کو بیلنس رکھتے۔ اب برائی اتنی پھیل گئی ہے کہ ہمارے جیسے لوگ بھی نیکوں میں آ گئے۔ جب ماحول میں نیکی تھی تو شاید ہم ان کے چوکیدار بننے کے اہل بھی نہیں تھے، اور یہ اللہ کا احسان ہے، وہ کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے، جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی، اور دوسری طرف اس کا نام لینے، اس کی روشنی پھیلانے کی توفیق عطا کر۔ بے شمار لوگ نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ایک عجیب بات ہے، جیسے بھی ہیں بڑی بڑی مساجد ہیں شہروں میں، جب بھی اذان ہوتی ہے مساجد بھر جاتی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں بھلے ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن مساجد بھی آباد رکھتے ہیں۔ سارا سال چلتے ہیں حرم کعبہ کو، سارا سال کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ پہلے صرف حج پہ جاتے تھے، اب تو روزانہ جس کا جی چاہتا ہے وہ چھوٹے حج کے لیے چلا جاتا ہے۔ عمرہ بھی تو حج اصغر ہے، یہ حج اکبر کی اصطلاح جو ہے یہ عمرے کے مقابلے میں ہی ہے، ورنہ کوئی حج اکبر اکیلا نہیں، سارے حج اکبر ہے۔ حج اکبر ہوتا ہے، عمرہ حج اصغر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک رواج ہو گیا کہ جمعے کو حج آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حج کو حج اکبر کہا گیا عمرے کے مقابلے میں، قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ عمرہ حج اصغر ہے، اور یہ سالانہ حج جو ہے ذی الحج کا، یہ حج اکبر ہے۔ تو لوگ چلتے رہتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں برائی سے نیکی بھاری نظر آتی ہے، لوگ زیادہ تعداد میں، اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں ہر شخص جو بات کرتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس بات میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بندہ بات کرتا ہے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں ہم، یہ خوشی جو ہے یہ ایک کیفیت ہے۔ الفاظ تو ہم نے سنے، کانوں کے ذریعے دماغ میں داخل ہو کر انالائز ہوئے، بات سمجھ آ گئی، لیکن جو وہ کیفیت ایک بندہ بات کرتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ دکھ کیا ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ جو کیفیت تھی یہ وہ ہے۔ ایک بندہ بات کرتا ہے غصہ آ جاتا ہے، غصہ ایک کیفیت ہے۔ جو جملے اس نے استعمال کیے یا جو الفاظ اس نے چنے، ان میں کچھ ایسی چیز تھی کہ ان کی کیفیت آئی تو رد عمل کے طور پر غصہ پیدا ہو گیا۔ بندے کے کلام میں کیفیت ہے۔ شاعر ایک شعر کہتے ہیں، وہی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی جملوں میں اور مصروں میں بندش کر دیتے ہیں انہی الفاظ کو، وہی روزمرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں۔ وہی الفاظ کوئی گا دیتا ہے تو لوگ فدا ہو رہے ہوتے ہیں، بھئی اس پہ کیا فدا ہو رہے ہو، بھئی وہ ایک کیفیت وجد کی طاری ہو گئی۔ تو بندے کے کلام میں اگر کیفیت ہے تو اللہ کے کلام میں کتنی ہے؟ اللہ کریم جب کلام سے نوازتے ہیں اور جب اللہ کلام فرماتے ہیں تو اس میں کتنی کیفیت ہوگی۔ تو یہ کیفیت کہاں سے تلاش کی جائے؟ جہاں سے اللہ کا کلام ملا، سادہ سی بات۔ اللہ کا کلام کہاں سے ملا؟ یہ بارگاہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا ذاتی کلام. تو تعلیمات نبوت میں بنیاد اللہ کریم کا کلام ہے اور اس کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کلام کی جو کیفیات قلب اطہر پر وارد ہوئیں انہیں الفاظ میں ڈھال کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شرح کر دی، وہ حدیث شریف. اب ہم قرآن کے الفاظ لیتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ لیتے ہیں، کوئی کیفیت وارد ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. جس طرح ہم الف لیلہ کی کہانی بیٹھ کر پڑھ جاتے ہیں اسی طرح بیٹھ کر قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، نہ اس سے کوئی کیفیت وارد ہوتی ہے نہ اس سے کوئی کیفیت وارد. تو یہ جو اکثریت ہے نمازیوں کی، حاجیوں کی، قاریوں کی، اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو نحوست آج کل کی برائی میں ہے. یہ زیادہ مضبوط ہے. ان کے پاس، اکثریت کے پاس الفاظ ہیں، اللہ ان کے الفاظ قبول فرمایا اور انہیں نیک اجر دے، لیکن الفاظ کا وزن کیفیت سے بنتا ہے. کیفیت کس کے پاس ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. الفاظ ہیں، سجدے ہیں، رکوع ہیں، طواف ہیں، عمرے ہیں، حج ہیں، کیفیات نہیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے، خواہ دکاندار ہے، قیمت زیادہ لے لیتا ہے، چیز گھٹیا دیتا ہے، کوالٹی کم دیتا ہے، کوانٹٹی کم کر دیتا ہے، چوری کر کے پھر وہ عمرے پہ چلا جاتا ہے. اب حج یا عمرہ ایک آخری دوا ہے انسان کی اصلاح کی. استطاعت ہو تو اللہ نے زندگی میں ایک حج فرض کیا، وہ کافی ہے. تو ہم ہر سال کرتے ہیں، کوئی بدلتا نہیں. چونکہ حج اور عمرے میں وہ جو کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں، بھاگ دوڑ کے آ جاتے ہیں. نمازیں روز پڑھتے ہیں، اکثر دکاندار نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کام صحیح نہیں کرتے. اکثر صاحب اقتدار اور اختیار نمازیں پڑھتے ہیں، سرکاری محکموں کے آفیسر نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب دفتر میں بیٹھتے ہیں تو سارا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. ان کا کردار کیوں نہیں بدلتا؟ وہ حرکات و سکنات ہیں، الفاظ ہیں، ان میں کیفیات نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے قرآن سیکھا، جب وہ ایمان لائے، حضور کے سامنے آئے، تو قرآن تک پہنچنے سے پہلے ان میں قرآنی کیفیات ان کے قلوب میں بھر گئی. اور کوئی تخصیص نہیں تھی، عالم، ان پڑھ، امیر، غریب، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جو نگاہ ناز میں آیا سیراب ہو گیا. صحابیت کیا تھی؟ وہ کیفیت جو کلام باری، جو صحبت نبوی میں جو کیفیت وارد ہونی چاہیے، وہ جس پہ وارد ہوگی وہ صحابی ہوگی. اب اس کی شرط یہ تھی کہ حضور کے اس زمانے حیات مبارکہ میں جو اس دنیا میں حضور تھے، اس میں حضور کے سامنے ہو یا حضور کو دیکھے یا حضور کی محفل میں حاضر ہو، تب وہ کیفیت منتقل ہو کر تب صحابی بن سکتا. تو نبی کریم نے جہاں اللہ کا کلام پہنچایا وہاں اس کی کیفیات بھی بانٹی، سب کو صحابی بنا دیا. صحابہ پر کیفیات ختم نہیں ہو گئیں، کیونکہ کلام جہاں جہاں پہنچا اپنی کیفیات کے سمیت پہنچا. جو صحابہ کی خدمت میں پہنچا تابعی ہو گیا، تابعین کی خدمت میں پہنچا تبع تابعی ہو گیا. الفاظ بھی کیفیات سمیت انہوں نے لیے. تبع تابعین کے بعد اللہ نے جنہیں توفیق دی وہاں ایک اور ضرورت پیدا ہو گئی. حضور کی نگاہ ناز میں جو آیا
ایک نگاہ میں اس کا قلب بھی صاف ہو گیا، سینہ بھی صاف ہو گیا، گناہ بھی مٹ گئے، استعداد بھی پیدا ہو گئی نوارات و تجلیات برداشت کرنے کی، اور وہ صافی ہو۔ ان کا کام تو ایک نگاہ میں ہو گیا۔ یہی مجاہدہ تابعین کا تھا کہ جسے کسی صحابی کی صحبت ایک لمحہ میسر آ گئی، تابعی ہو گئی۔ تبع تابعین کا تب تک یہ کمال چلتا ہے۔ اب جب چوتھی نسل آئی، جوں حضور اکرم کے زمانے سے بودھ ہوتا گیا، استعداد کم ہوتی گئی، جب چوتھی نسل آئی تو انہیں چیزیں اس طرح نہیں ملیں، انہیں پہلے اپنا سینہ اور دل صاف کرنا پڑا، دل کا برتن مانجنا پڑ گیا، پھر اس پر ہلکے ہلکے زنگ آنے شروع ہو گئے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم، کیوں لوگ الفاظ و کیفیات حضور سے نہیں لیتے جب حضور بانٹ رہے ہیں، مفت بانٹ رہے ہیں؟ فرمایا ان کے دلوں پر زنگ آ گیا۔ دلوں پر جب زنگ آتا ہے تو وہ برکات کو مانے ہو جاتا ہے، اور برکات ہی جب نصیب نہ ہو تو پھر الفاظ پہ بھی توجہ کم جاتی ہے۔ ایک شخص کو آپ آم کا سارا کچھ نکال لیں اور صرف گٹھلی صاف کر کے دیں تو اسے وہ کیا کرے گا، کیوں خریدے گا؟ تو الفاظ وہ گٹھلی رہ جاتے ہیں، برکات سے گٹھلی سے درخت بن جاتا ہے اور اس پر ہزاروں آم لگ جاتے ہیں۔ تو پھر لوگوں کو وہ دل مانجنے پڑے، جیسا کہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، جو اس سے مانجا جائے تو وہ صاف ہو جاتی ہے، چمک اٹھتی ہے۔ دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ تو تبع تابعین سے جنہوں نے کیفیات حاصل کی، انہوں نے ذکر الہی سے دلوں کو مانجا، صاف کیا، محنت کی، اور ان میں اللہ نے وہ کیفیات ڈالی۔ تب سے اب تک اور قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ یہ اس میں میری کوشش، آپ کی محنت، کسی کی کاوش شامل نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے جاری رکھنا ہے۔ اور یہ اس کا احسان ہے، اس نے اپنے بندوں میں سے کسی نہ کسی کو اس کام پہ لگائے رکھنا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا کر۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم ذکر کے حلقے میں آ گئے، یہ ہم نے بڑا کمال، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا ذکر اذکار پہ احسان، یہ اس کا احسان ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت یوں بداں کہ بخدمت گزاشتت۔ فارسی شاعر نے کہا تھا کہ احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی نوکری کر رہے ہو، احسان تو بادشاہ کا ہے، اس نے تمہیں ملازم رکھ لیا، ورنہ ہزاروں لوگ لاکھوں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، جسے چاہتا رکھ لے گا۔ تو یہ نظام تو اللہ نے قائم رکھنا تھا۔ بڑے بڑے حضرات کے قصے ہم پڑھتے ہیں تو ایک دو چار بندوں کو ذکر بتاتے ہیں، باقی سب کو ظاہری اصلاح بتا کر، تسبیحات بتا کر رخصت کر دیتے ہیں۔ بھلے زمانے تھے، نیکی بدی کا کچھ توازن برقرار تھا۔ اب ایک طرف جب برائی بہت بڑی تو دوسری طرف اللہ کریم نے یہ شعبہ بھی بڑھا دیا۔ وزن تو برابر رکھنا ہے نا، بیلنس تو رکھنا ہے۔ پہلے کفار میں برائیاں تھیں، غیر مسلم میں برائیاں تھیں، مسلمان کچھ نہ کچھ احتیاط کرتے تھے۔ اب عالم اسلام میں بھی تاریکیاں چھانے لگ گئیں، طوفان ایسے اٹھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو اللہ کریم نے دوسری طرف یہ نعمت عام کر دی، ورنہ مجھے اور آپ کو یہ نعمت کب نصیب ہونا ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ تو یہ ہمارے وقت تو جاگ گئے کہ قدرت کو یہ منظور تھا، اس نے کچھ لوگوں کو اس نے ہمیں چن لیا، یہ اس کا انتخاب اور اس کا احسان ہے، الحمدللہ۔
تو یہ ساری حکایت میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ ہمارے ہاں اجتماعات بھی ہوتے ہیں، دینی بھی ہوتے ہیں، تبلیغی بھی ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ان سب کا حاصل دعا ہوتی ہے، کیونکہ سارے جلسے میں باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی نہیں ہیں، ہوتی دعا میں بھی نہیں ہے۔ صرف لوگ اپنے اپنے دکھوں کو بیٹھ کر روتے رہتے ہیں، کوئی قرب الہی کے لیے روتا ہوا میں نے نہیں دیکھا، کوئی وصول اللہ کے نہیں، اپنے دنیاوی دکھوں کو بیٹھ کر روتے رہتے۔ اور وہ جو دعا کرانے والے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں۔ نفسیات کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، جب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو نفسیات تجربے میں آ جاتی ہے۔ انہیں بھی لوگوں کی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں، یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے، وہ جن کو نقصان ہوتا ہے وہ بیٹھ کر پھا رونا شروع کرتے، یا اللہ مجھے نقصان سے بچا، وہ بیچارے رونے لگ جاتے ہیں کہ میرا تو نقصان ہو گیا، آج مولوی دعا کر رہا ہے جب میرا ہو چکا ہے۔ تو کسی کا بیٹا بیمار ہے، پھر وہ کہ میرے اولاد کو بیماری سے، وہ بیچارہ رونے لگ جاتا ہے۔ کسی کی بیوی روٹھ گئی ہے، پھر مولوی دعا میں کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد، بیچارہ وہ رونے لگ جاتا ہے کہ میرا تو اجڑ گیا، مولوی صاحب کو آج یاد آیا آباد۔ تو لوگوں کے دکھوں کو چھیڑتے ہیں دعا میں کہ کس کس کی کیا کمزوری ہے، یہ باقاعدہ فن ہے۔ اور اس پہ پھر وہ دعا میں پھر وہ ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہوتی ہے، تو وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اخباروں میں چھپتا ہے جی لوگوں نے ہچکیاں بند گئیں، فلاں حضرت نے دعا کرائی ہچکیاں بند گئی۔ ارے دعا ہچکیاں باندھنے کے لیے ہے یا اللہ کریم سے بات کرنے کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعا مخ العبادہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری عبادتوں کا حاصل، اس سارے رڑکے میں جو مکھن نکلتا ہے وہ دعا ہے۔ کیونکہ دعا کیا ہے؟ ایک عاجز بندے کو براہ راست اللہ کریم سے مخاطب کر دیتی ہے۔ تو ساری عبادتوں کا حاصل تو قرب الہی ہے۔ تو جب آپ بالمشافہ گفتگو کی توفیق مل جاتی ہے تو اس سے بڑا قرب الہی کیا ہوگا؟ تو دعا میں تو ٹھیک ہے رونا بھی آتا ہے، لیکن میرے خیال میں دل میں بشاشت آنی چاہیے۔ آنکھیں رو بھی رہی ہوں تو دل میں فرحت آنی چاہیے۔ اللہ کریم سے جب براہ راست آپ گزارش کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ بندہ ہے، اس کی ذات بندے کی رسائی سے برال برا ہے، تو اس فاصلے کا ایک ہجر کا دکھ تو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بندہ بندہ ہے، اپنی حیثیت میں ہی رہے گا۔ طلب دیدار کی اگر موسیٰ علیہ السلام کو تڑپا دیتی ہے تو معاش و ماں کی کیا حیثیت؟ تو جو اہل اللہ روتے ہیں وہ اس دکھ میں روتے ہیں۔ ان کا کوئی بیٹا بیمار نہیں ہوتا، کوئی بیوی روٹھ نہیں گئی ہوتی، کوئی کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا۔ وہ جو ایک اندیکھا ہجر ہے کہ ہر جگہ اللہ موجود بھی ہے اور ہماری رسائی میں بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ محبوب بن جاتا ہے، مطلوب بن جاتا ہے، مقصود بن جاتا ہے، تو پھر بندے کا دل چاہتا ہے بندہ بندہ ہے، دیکھوں انجوائے کروں، بات کروں۔ بات کرتا ہے تو ابھی اس کی یک طرفہ ہوتی ہے، دیکھ سکتا نہیں۔ تو اللہ کے بندے اس دکھ میں روتے ہیں۔ دنیا دار اپنے دنیا کے دکھوں میں روتا ہے، روتے سارے ہی ہیں لیکن مختلف ہیں۔ تو ایک رواج بن گیا ہے کہ یہاں اجتماع ہے، تبلیغی ہے، 3 دن کا ہے، تو بندے تیسرے دن آتے ہیں چلو دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک چلے کا ہے جی، بندے 40ویں دن آتے ہیں دعا میں شامل۔ یہ جو اجتماع ہے اس کی میں نے آپ کو پوری حکایت سنا دی کہ یہ تاریخ کی امانت ہے، جماعت کی امانت ہے۔ بیان ہو گیا، اس کی تاریخ بن جائے گی، بعد میں آنے والوں کے کام آئے گی۔ تو یہ برتن سازی کا اجتماع ہے، یہاں سینے مانجے جاتے ہیں، یہاں قلب صاف کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں کا اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ وقت لے کر آئیں، یہاں وقت لگائیں، محنت کریں،
اور اپنا دل مانجیں اور چمکائیں۔ دعا کی اپنی برکات ہیں، نہ آنے سے دعا میں آ جانا پھر بہتر ہے، کچھ شمولیت تو ہو گئی، لیکن جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ تو اکثر دوست دعا کے لیے رش کرتے ہیں کہ چلو جی ہم بھی دعا میں شامل ہو جائیں، اللہ سب کو قبول کرے اور سب کے سینے روشن کرے اور سب کو خطاؤں سے معافی عطا فرمائے، اپنی رحمت سے نوازے، وہ الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ کریم نے کچھ ایسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں جو صرف روئے زمین پر ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں جو کوئی پہنچتا ہے وہ دوسروں کو آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ بھئی یہاں تمہارے کام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ذکر کرتے رہتے ہیں لوگ اور آتے رہتے ہیں، شامل ہوتے رہتے ہیں، تو فرشتے بھی جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر ایک حلقہ بن جاتا ہے۔ پیچھے آتے ہیں، ان سے ذرا اوپر کھڑے ہوتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں لمبا ذکر ہو جائے تو بعض اوقات فرشتوں کے سر جا آسمانوں سے لگتے ہیں۔ ذکر ختم ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو وہ واپس پہنچتے ہیں اپنے مقام پر، جب آسمانوں پر تو اللہ کریم پوچھتے ہیں بھئی کہاں تھے تم؟ یا اللہ تیرے ذکر کی تلاش میں تھے۔ پھر کیا دیکھا؟ تیرے بندوں کو تیرا ذکر کرتے ہوئے پایا، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، جنت دیکھی ہے، نہیں یا اللہ تیرے کلام پہ، تیرے نبی پہ ایمان لائے۔ دوزخ دیکھی ہے کہ اس سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، نہیں یا اللہ تیرے نبی پر ایمان لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر گواہ رہو، وہاں جتنے لوگ تھے ان کو میں نے بخش دیا۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ باقی لوگ تو ذکر کے لیے تھے، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ان ذاکرین سے کوئی کام تھا، وہ بات کرنے آئے، آگے ذکر ہو رہا تھا، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ اب ذکر ختم ہوگا تو بات کریں گے، ان کی مجبوری تھی۔ فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ میں نے ان کو بھی بخش دیا جو دنیاوی کام سے آئے تھے لیکن ذاکرین کے پاس بیٹھ گئے، میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ تو وہ کریم ہے، دعا میں شامل ہونے والوں کو بھی نواز دے تو اس کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ ساتھ تو آ کر وہ بھی بیٹھ گئے، لیکن بخشا جانا ایک اور بات ہے اور قرب الہی کا مزہ پانا ایک اور بات ہے۔ یہ دو الگ الگ بات ہیں۔ جو آ کر رہتے ہیں، دلوں کو مانجتے ہیں، جو لذت انہیں آتی ہے وہ اور ہے، اور اللہ سب کو معاف۔ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جیسا بھی ہے اسے بخش۔ وہ ہمارے کہنے سے تو نہیں ہونا، اس کی اپنی رحمت عام ہے، وہ ہر ایک کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، اس کے خلوص سے آگاہ ہے، اس کی آرزوؤں کو جانتا ہے، اس کا کردار اس کے سامنے ہے، مخلوق اس کی اپنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تو بخش دے تو بڑا کریم ہے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو عذاب دے تو بندے تیرے ہیں، کوئی کیا کہہ سکتا، تیری اپنی مخلوق ہے، تو چاہے تو اسے باقی رکھے، چاہے تو فنا کر دے، چاہے تو اسے خوب سنوار دے، چاہے تو بدشکل، تیری اپنی کسی کا کیا ہے اس میں، تو قادر ہے۔ تو اس لحاظ سے دعا میں شمولیت بھی اچھی بات ہے، لیکن اچھے اچھے کھانے دیکھنا سونگھنا اور بات ہے، کھانا اور بات۔ تو دعا لے حضرات بھی خوشبو تو لے ہی لیتے ہیں، لیکن جو کھاتے ہیں وہ کیفیت اور ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف دعا میں نہیں، دعا میں بھی ضرور آئیں، لیکن تربیت کے لیے وقت نکالیں، 1 دن 2 دن 4 دن،
اور ہو سکے تو سارا چلہ لگائیں۔ پھر اجتماع کی ایک صورت پھر بدل گئی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری دم تک سفر میں رہتے تھے، ویل چیئر پر بھی بٹھا کر ہم نے انہیں جہازوں میں بٹھایا، ویل چیئر پر جہازوں سے گاڑیوں سے اتارا، تبلیغی سفر، ذکر اذکار کی محفلیں، صرف چھٹی آپ سے تو مرض الموت میں، اس بیماری میں جس کا میں آپ کا وصال ہوا، 1.5-2 ہفتے کی بیماری تھی، ورنہ آپ سفر میں رہے۔ تو اس لیے اجتماع گرمیوں میں، پھر گرمیوں میں سکولوں میں، اداروں میں اکثر لوگوں کو چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، یہ جگہ بھی ٹھنڈی تھی، حضرت پسند فرماتے تھے گرمیاں یہاں گزارنا، تو ہر گرما میں اجتماع ہوتا تھا اور ہوتا چلا آیا۔ میں بھی اکثر الحمدللہ سفر میں رہا، ملک میں، بیرون ملک، تو اجتماع میں ہوتا تھا کہ جب اجتماع کے دن مقرر ہو جاتے تھے کوئی سفر نہیں ہوتا تھا، پھر یہیں موجود رہنا پڑتا۔ تو گزشتہ کئی سالوں سے مجھ سے سفر چھوٹ گیا ہے، 8-10 سال ہو گئے ہیں یہیں بسر ہوتی ہے۔ تو گزشتہ چند سالوں سے یہ اجازت دے دی ہے کہ جو دن ہوتے ہیں اجتماع کی یہ تو ہر سال ہوں گے، لیکن اجتماع سارا سال جاری رہے، جس کو جب فرصت ہو، جب جی چاہے دارالعرفان آ جائے، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 10 ہیں، 50 دن ہے، جتنا وقت ہے یہاں رہے، تعلیم بھی ملے گی، تربیت بھی ملے گی، انشاءاللہ العزیز اسے وہی فائد ہوں گے جو اجتماع میں ہوتے ہیں۔ تو اب گزشتہ کئی سالوں سے سارا سال اجتماع ہے، یہ گنتی کے دن نہیں ہے، اور الحمدللہ 35-40 بندے روز رہتے ہی ہیں، سارا سال اجتماع چلتا رہتا ہے، 30-35-40 کے قریب تو بندے رہتے ہیں، جنہیں ہم شمار نہیں کرتے اس یعنی اجتماع کو دیکھ کر پھر وہ ہمارے نتیجے سے کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن اذکار باقاعدگی سے ملتے ہیں، تعلیمات باقاعدگی سے ہوتی ہے، اور نماز روزہ جو ساری جو ہے وہ، اور اصل بات جو فرق ہے اس اجتماع کا یہ ہے کہ اس میں دل مانجے جاتے ہیں، آیات اور احادیث اور احکام اور حقائق جو بھی بیانات قرآن میں حقائق بھی ہیں بندوں کی اصلاح کے لیے، تمثیل کے لیے کہ انہوں نے یہ کیا، ان کا یہ نتیجہ نکلا تو میں ایسا نہ کروں، تو ان ساری الفاظ کی جو کیفیات ہیں وہ دلوں میں اتاری جائے۔ اصل چیز جو یہاں سے کسی نے لینی ہے، یہاں کا ثواب، دارالعرفان کا ثواب یہ ہے کہ وہ کیفیات دل میں اتر جائیں۔ جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ تو دل جو ہے وہ اس سے جھوم اٹھے کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، ایک یقین حاصل ہو، احکام ہوں یا امثال ہوں تو ان پر طبیعت اور مزاج بدلے اور وہ کیفیات دل میں اتریں، اور بندہ خلوص سے دل سے نیکی کرے، عمل کرے، ان کیفیات کا حامل ہو جو مقصود ہے۔ بندہ کسی کو دعا دیتا ہے تو اسے الفاظ سنانا تو مقصود نہیں ہوتا، کا مقصود ہوتا ہے یہ خوش ہو، خوشامد کرتا ہے، تو اگر اسے خوشی نہیں ہوتی تو پھر تو اس کی ساری کاوش بیکار گئی۔ آپ کسی سے ناراض ہو کر بد دعا دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چڑھے، اسے تکلیف ہو، یہ تڑپے، تو اگر اس پہ اسے غصہ ہی نہیں آتا تو پھر اتانا دینے کا کیا فائدہ۔ کلام الہی کا مقصد بھی ہے کہ یہ ان کے دلوں میں اترے، ان پر کیفیات وارد ہوں اور یہ ویسے بنتے چلے جائیں جیسے قرآن انہیں بنانا چاہتا ہے، اس کھانچے میں ڈھلتے جائیں جس میں نور نبوت انہیں ڈھالنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس ادارے کا اصل کام جو ہے، یا جس پہ یہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یہ ہے۔ تو جب بھی وقت ملے، جب بھی فرصت ہو، جب جی چاہے، جس کا جی چاہے وہ تشریف لا سکتا ہے،
یہی محافل، یہی مجالس، یہی اذکار، یہی اوقات اسے سارا سال انشاءاللہ نصیب ہوتے رہیں گے۔ توفیق اللہ کریم کے پاس ہے، آرزو بندے کے دل میں ہے، وہ کریم ہے، اسے ہدایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کر لیجئے اور پھر آپ کو جانا ہے، آپ کو جانا ہے۔ اچھا جائیے۔ ہر کام اپنے ایک انجام کو پہنچتا ہے، تو انجام کو اردو میں کہتے ہی خاتمہ ہے۔ خاتمہ نیک ہو اور پھر آنے کی توفیق اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اللہم ربنا سلنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، اللہم ربنا سلنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، اللہم ربنا سلنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، اللہم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان، وارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا بانک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولیٰ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔